بیبی باجی 2 بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ یس اور نو؟ انشاءاللہ امید تو ہے، اگر آئے گا تو آپ کو نظر آئے گا، جب آئے گا پتہ لگ جائے گا. یہ مجھے آپ نے ہلکا سا مجھے لگ رہا ہے جلد آنے والا. آپ کا تھپڑ بڑا وہ شروع پٹاک کان کے نیچے آپ نے دیا، اور وہ تھپڑ بنتا تھا اس جگہ پہ، تو وہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے وہ اس جگہ پہ آ کے لگائے. اگر یہ میں شروع کے ایپیسوڈ میں مار دیتا تو شاید اس کا اتنا مزہ نہیں آتا. یہ کہانی کا وہ تھا نا. ہم جو دیکھ رہے ہیں آپ کا شجرا بڑا اسلامک ہے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، بچپن سے ہم نے ان کے کلام سنے، ہم انہیں دیکھتے ہیں. آپ کے والد صاحب کے حوالے سے اتنے ریلیجیس طبقہ. میرے والد مولانا ظاہر قاسمی 14 اگست کی رات 27ویں شب کو ریڈیو پاکستان لاہور سے تلاوت کی سورہ فتح. اس تلاوت کے ترجمے کے بعد اناؤنس ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. یہ اعزاز میرے خاندان کے پاس ہے. آپ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا ہے کود گئے فلم اسٹار اور آپ ناچ رہے ہیروئن کے ساتھ، گلیمر، رومانس اور یہ تو وہ. دین اور دنیا دونوں لے کے چلنا ہے. آپ نے بیلنس چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی مقصد سے بھیجا ہے تو آپ ایسے نہیں آ گئے. آپ نے گاڑی بیچ کے آپ حج پہ چلے گئے، کیا معاملہ؟ میں 2-3 دفعہ ڈولا کہ یار نہیں ہو پائے گا. بیگم نے کہا نہیں جانا ہے، اور ہم دونوں نے تہیہ کر لیا اور اللہ نے خود بخود رستہ نکال دیا. گاڑی کا کیا معاملہ؟ یار گاڑی کا چھوڑو نا یار، اللہ نے اس سے زیادہ دے دیا ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. شوبز کی دنیا میں بڑا فن رکھتا ہے ان کا وجود. بھائی بہت ہی کمال کے ایکٹر ہیں آپ سعود. السلام. جناب علی، جناب علی، تھینک یو. خیریت میں؟ ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کا بھی شکریہ بلانے کا. ہم تو بلائیں گے آپ کو، ہمیشہ بلائیں گے. جب آپ بلائیں گے ہم آئیں گے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی. بیبی باجی سے شروع کروں گا جناب. بیبی باجی سے. بیبی باجی آیا، چھا گیا، ختم بھی ہو گیا. مطلب جب مزہ آنے لگا تو ختم ہو گیا. ایک تشنگی بھی چھوڑ دی آپ لوگوں نے. شاید کچھ سیزن 2 بھی لے آیا آپ، وہ تو میں پوچھوں گا. سوال میرا یہ ہے کہ بیبی باجی آپ لوگوں کی وجہ سے ہٹ ہوا یا آپ لوگ بیبی باجی کی وجہ سے ہٹ ہوئے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ سب کی نیتوں سے ہٹ ہوا ہے. کام تو سب کر رہے ہیں، کام سب کو آتا ہے. اور بھی بہت سارے ڈرامے کی نیت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ نہیں، ایمانداری دیکھیں. آپ جب کسی کام کو ایمانداری سے نیت سے کریں گے نا، نہیں کام کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو محنت سے نہیں کرتا. آپ کیا محنت نہیں کر رہے جناب؟ آپ کے بھی پیر میں چوٹ لگی ہوئی، آپ لنگڑاتے ہوئے آئے، آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ تھوڑا سا زیادہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ اپنے کام کو ایمانداری سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط ہے یا کوئی صحیح ہے، میں اپنی نیت بتا رہا ہوں. اور سب کی ایسی نیت ہوتی ہے، کام سب کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو لیکن جو سبجیکٹ جب آپ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ میں اب شروع کروں گا آپ سے. جو آف کیمرہ میں نے بتایا تھا کہ میں 3 مہینے امریکہ میں پھنس گیا جناب. کچھ کرنے کو نہیں تھا. یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں، ایک دم دیکھا نادر علی. یہ کون ہے بھائی؟ 3 ملین، 5 ملین، 10 ملین. ابھی کوئی بات تو ہوگی اس میں. یا تو اس نے خریدی ہوئی ہے، خریدنے کے تو پیسے ہی نہیں، نہیں، اب تو یا کمانے کے لیے آیا ہے. نہیں، یا تو اس نے خریدے ہوئے یا اس کے اپنے. تو فیصلہ کب ہوا؟ جب میں نے پہلا آپ کا دیکھا ایپیسوڈ جس میں اب نارمل نائی بنے ہوئے تھے. جی. میں گر گیا. میں نے کہا یار یہ کیا آدمی ہے. پھر میں نے کہا اور دیکھتا اور مجھے نشہ ہو گیا اس کا. اب وہ نشہ یہ تھا کہ میں جب تک 2-4 آپ کے پروگرام نہیں دیکھوں مجھے مزہ ہی نہیں، دن ہی نہیں گزر رہا میرا. اب میں جہاں جاؤں وہاں پہ جس گھر میں جاؤں ان کو بولوں یہ لگاؤ، یہ دیکھو. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ وہ بھی بیٹھ گئے. سب کو میں نے یہ نشے کی، ہاں، اور ہمارے ڈالر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی بات. یہ وہ اب دیکھ رہے ہیں ٹائم آ گیا پے بیک کا. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف آپ کرتے ہیں. یہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کس کا ہاتھ پکڑ لے یہ اس کا فیصلہ ہے. بس لاٹری کھلی ہے. اب کوئی ٹیلنٹ ویلنٹ اب اس لائک ہے نہیں، لیکن بس یہ آپ کا ٹیلنٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو بتاؤں، بڑا پن ہے آپ کا. ایئر وائی، جیو، ہم، ایکسپریس، ان کی ریٹنگز ہیں، چینلز کی اپنی ریٹنگز ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل بہت اسٹرانگ ہے. میں ایئر وائی کی وجہ سے نہیں ہوں کہ میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں، یا جویریا یا ہم جو کام کریں سارے. جناب ایئر وائی بڑا چینل ہے، یہ بڑی جیو ایک بڑا چینل ہے. یہ بڑی بات. ٹھیک ہے،
آپ کسی ویسے چینل پہ کام کریں گے آپ پتہ نہیں لگے گا, لیکن آپ ARY جیو اور ہم پہ, ہاں ادھر یہ ضرور ہے کہ جہاں آپ کی ساتھ ہے اور آپ نے بہت اچھا کام کیا تو 15-14 پہ جیسے بیبی باجی گئے بہت اوپر لے جاتا ہے آپ کو, مزید لوگ وہ آپ کی اپنی پاور ہے اور وہی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. ہم نے اللہ کے حکم سے جو بھی کام کیا اللہ نے اس میں ہمیں عزت بھی دی, انعام بھی دیا اور کام بھی دیا. تو یہ کریڈٹ آپ بیبی باجی کو دے رہے ہیں کہ ہٹ ہونے کی وجہ, آپ لوگوں کو مزید نکھارنے کی وجہ بیبی باجی ہے؟ بالکل, منصور اس کے رائٹر انہوں نے بڑا کیا. اور میں آپ کو بڑی مزہ بتاؤں, ہم نے کیا تھا یہ زندگی ہے ایک سیریل, وہ ہم نے 15 ایپیسوڈ کا کیا تھا اور وہ اللہ نے اس میں اتنی عزت دی, وہ تو بہت, اس نے ایک ریکارڈ بنا دیا. مگر پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑا نہیں ہوا سوپ. 300 ایپیسوڈ کا سوپ نہیں تھا, وہ سیریل تھا, ہفتے میں ایک چلتا تھا. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح. سوپ تو یہ کیسی محبت تھا جو 600 ایپیسوڈ کا تھا, یا یہ ہم نے محبت زندگی ایکسپریس پہ کیا 600 ایپیسوڈ. تو ہمارا جو بھی کام ہو اللہ نے اس میں برکت ہی ڈالی, اس کو 50 سے شروع ہو گیا 15 سے اوپر نکل جاتا ہے, وہ رکتا ہی نہیں ہے. اور بیبی باجی کا بھی یہی تھا, یہ روکا گیا اس لیے کہ اس کی کہانی ایک جگہ پہ رکنی تھی آگے. تو اس میں یہ اینڈنگ سے آپ مطمئن ہیں اس کی؟ اینڈنگ, اس کی اینڈنگ میں ابھی بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں جو ہو سکتا ہے سیزن 2 میں آ جائے. اچھا, آپ لوگوں نے خود اس کو تشنگی چھوڑی ہے؟ ہم نے نہیں چھوڑی, یہ تو چینل کا فیصلہ ہوتا ہے, رائٹر کا فیصلہ ہے, رائٹر کا فیصلہ ہے, چینل کا فیصلہ ہے, ڈائریکٹر کا فیصلہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جب وہ کام کیا پھر ہم دوسری چینل پہ گئے, پھر ہم بیٹھ گئے. اس میں مجھے سب بتائے, بیبی باجی کو میں جاننا چاہ رہا ہوں. اس میں آپ تھپڑ, آپ کا تھپڑ بڑا وجود پٹاک کان کے نیچے آپ نے دیا ایکچولی نہیں, پھر اس کے بعد کیونکہ آپ نے ایپیسوڈس کتنی تھی اس کی بیبی باجی کی؟ 50 تھی لیکن 65 پہ گئی, 65 ایپیسوڈ ہے. آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ پر ایپیسوڈ آپ نے کیا چارج کیا, کیونکہ آپ کی بیگم بھی ساتھ موجود ہے اور بیگم زیادہ پیسے لے رہی تھی, آپ زیادہ پیسے لے رہے تھے, یہ کیا ہے یہ ذرا بھی بتائیں. برابر تھے دونوں. میں ایکچولی 1 یونٹ بنایا, میں نے تو سچی بات بتاؤں, میں نے ڈرامہ پروڈیوس کیا, میں نے ابھی خدا اور محبت بھی ہم نے کیا پروڈیوس, ٹھیک ہے نا, جویرے نے لکھا, اس کے گانے لکھے, بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں, اور اس سارا کچھ کیا. اور میں تھوڑا پروڈکشن سائڈ پہ چلا گیا تھا, کام کم کر رہا تھا. تو مجھے گھر پہ آئے میرے پاس جو ARY کے ہیں, انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ بھائی سعود بھائی ایک سیریل ہے وہ کرنا ہے. تو میں نے کہا کر لیتے ہیں. تو تحسین خان جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی آ گئے اور بھٹی صاحب آ گئے اور یہ 2-3 لوگ آئے, انہوں نے کہا یار کر لیں, اچھا ہے. جویریہ کہنے لگی یار کر لو, کیا ہو گئے, بڑے دن ہو گئے, کوئی کر لیتے ہیں. میں نے کہا یار دیکھیں جویریہ, آج کل جو ہے نا حالات ایسے ہیں, اگر ذرا سے بھی اونچا نیچے ہو گیا نا کام تو سب نے کہا نا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ تھا. تو اس نے کہا نہیں. اچھا پھر حسن آ گئے, سنیتا مارشل, میں, جویریہ. اچھا کیونکہ ڈراموں کو میں نے جو ایک چیز جتنا ایکسپیرینس ہے اپنا, اگر آپ میرے پاس تم ہو دیکھو تو اس میں ہمایوں سعید, عدنان اور میچیور لگتے تھے کہ شادی شدہ مرد, ٹھیک ہے نا, اور ایک ریلیشنز ہیں. جی جی. بیبی باجی کا بھی یہی تھا کہ ہم سارے میچیور تھے, لگتا تھا کہ میچیور فیملی ہے اور وہ ایک فیملی سبجیکٹ تھا. تو وہ سارے اس میں جو کریکٹر تھے وہ سارے ماشاء اللہ سے اس میں جڑ گئے. اچھا سوال میرا وہی کھڑا ہے, جتنے دی کھوتی اتنے آنکل ہوتی. بیبی باجی کا تھپڑ, بیبی باجی کی پیمنٹ آپ نہیں بتانا چاہ رہے, وہ نہ بتائیں, لیکن آپ نے بتا دیا برابر تھے. اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں بیبی باجی کی پیمنٹ کے حوالے سے. ہاں پیمنٹ بتا دیں نا, سب کی میں پوری ہسٹری کی سب سے زیادہ پیمنٹ لی ہے آپ نے, سب سے بڑا ڈرامہ ہے بھائی. سن تو لے, ہم جس فیلڈ میں ہیں نا اس میں ٹائم پہ کھانا, جو اللہ نے 3 نعمتیں دی نا, ایک ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا, نہیں ملتا, ٹائم پہ سونا نہیں ملتا, نہیں ملتا, یہ صحیح, ٹائم پہ پیسے نہیں ملتے. یہ والا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ چلتی رہیں گی ہمارے ساتھ. لیکن جو آپ گلا کر رہے ہیں کہ بیبی باجی کی پیمنٹ پہ, نہیں اللہ نہ کرے بھائی, وہ تو پیسے, کیونکہ آپ نے یہ جواب نہیں, میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. لیکن جو رسپیکٹ اور جو کام ہوا وہ اللہ نے بڑی عزت دی. میں کہتا ہوں کہ جگجیت سیجا جو پروڈیوسر ہیں اس کے, آپ یقین کریں اتنا سافٹ انسان ہے کہ آپ بیٹھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کا مزہ آتا ہے. جو پروڈیوسر ہوتا ہے نا اس کا بڑا ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے جو پنجابی فلموں میں کام کیا نا اس میں جو پروڈیوسر تھا نا وہ پتہ کہاں سے شروع تھا, اوے بچہ لے مرنے والا ہے, مطلب بالکل پہلے ہی وہ موت کی خبر دیتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. ابے بھائی کیوں,
لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. اب میرا سوال پھر وہی کھڑا ہے, کیا میں آگے ہی بڑھوں گا سعود بھائی, اجازت دے, یا تو آپ جان کے کر رہے ہیں یا آپ مجھے تھپڑ پہ بات آئے. تھپڑ کا کیا تھا یہ تھپڑ کا میں آپ کو بتاؤں. تھپڑ جو تھا نا, نہیں میرا کیسے ہوگا, تو رائٹر تھا, ڈائریکٹر تھا, وہ یہ پوری ٹیم ان کی جو ایئر وائی کی وہ اسکرپٹ فائنل کرتے تھے. صحیح ہے. اور وہ تھپڑ بنتا تھا اس جگہ پہ. دیکھیں میں بڑا مشہور ہوا تھپڑ. ارطغرل دیکھ رہا تھا, اس میں ایک کریکٹر تھا احمد سعادتین تھا, وہ جو وزیر تھا جو, تو میں ہر دفعہ سوچتا تھا کہ اس کو پڑھنی چاہیے, لیکن ہر دفعہ وہ بچ جاتا تھا. تو ایک دن میں نے غصے میں کسی سے بات کرا تھا, میں نے کہا اب کے اس کو کچھ کسی نے نہیں مارا نا تو میں نے ترکی جا کے خود مارنا ہے اس کو. صحیح ہے. مطلب میں اتنا چڑ گیا تھا اس انسان سے. تو لوگ جو ہے نا وہ ایک کریکٹر سے زچ ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ کیوں نہیں کچھ کہہ رہا ہے, یہ کیوں نہیں کر رہا ہے, یہ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا ہے, کیوں نہیں بول رہا. تو وہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے وہ اس جگہ پہ آ کے لگائے. اگر یہ میں شروع کے ایپیسوڈ میں مار دیتا تو شاید اس کا اتنا مزہ نہیں آتا. یہ کہانی کا وہ تھا نا ایک. تو آپ نے یہ کریکٹر کو عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری عوام کا کروڑوں لوگوں کا تھپڑ مارا اور سب نے کہا مزہ آ گیا. تو حیران تھا کہ جشن چماٹ قرار دے دیا, وہ جشن چماٹ ہو گیا. جشن چماٹ ہو گیا. یہ میرے پاس تم ہو کے بعد ایک وہ میرا خیال ہے وہاں چماٹ لگا تھا, ایک یہاں چماٹ لگا ہے. بالکل بالکل. اور ایک دو جوتے ہیں جو سیاست دانوں کو پڑے ہیں. بس یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ٹوٹل لیٹ ہوئی ہے. لیکن باقی وہ جگہ پہ آ کے, اور یہ ڈیسیجن ہوتا ہے ڈائریکٹر کا, سچی بات ہوں, اور یہ اسکرپٹ رائٹر کا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آنا چاہیے. تو انہوں نے صحیح جگہ پہ چن کے وہ چماٹ. کیونکہ آپ ریئل لائف میں بھی وائف اور ہسبینڈ ہے, تو ریل میں تو ایک کردار ادا کر رہے ہیں, ریئل میں تو آپ کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہاں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہوں گے. ایک دفعہ مارننگ شو کر کے آئیں, بیگم سو رہی تھی, تو ہمارے گھر پہ ریمبو صاحب آ گئے, اور صاحبہ کہنے لگے او یار سو رہی ہے جویریہ. میں نے کہا ہاں, اور چماٹ مار کے اٹھا. میں اندر گیا, جویری کو اٹھا دیا ایسی چماٹ مار کے, ریئل آواز باہر. ریمبو کہنے لگا کیا کیا تو نے؟ میں نے کہا چماٹ مار کے اٹھایا. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جویریہ اٹھو. اٹھ گئی. چماٹ ہی مارنا تھا نا, کس کو مارنا تھا؟ اچھا خود اپنے آپ کو مارا بھائی. واہ واہ واہ, وہ چماٹ مار کے رنگ تھی کہ عروج پہ پہنچا ہوا, یہ مطلب کیا بات ہے بھائی. تو یہ تو جوک تھا, لیکن ایک چماٹ ہی ہوتا ہے, ایک چماٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو اچھا لگے. یہ وہ چماٹ تھا جو پوری پاکستان کی عوام کی دل کی آواز. تو آپ اس کی, پھر میں آگے چلوں, آپ اس کی پیمنٹ سے مطمئن تھے جتنی آپ کو ملی ہے؟ الحمدللہ مطمئن. دیکھیں پیمنٹ کے ساتھ جو رسپیکٹ, دیکھیں رسپیکٹ بہت ضروری ہے انسان کی, اور جو رسپیکٹ ہمیں ملی اور جو کام ملا اور جو فیملی ماحول تھا, آپ یقین کریں کہ منور سعید صاحب, جی سمینہ احمد صاحبہ, ہم لوگ ایسے تھے کہ ہم ایسے فیملی کی طرح ہو گئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بعد رہ نہیں پا رہے تھے. ایون کہ جس دن لاز شوٹ تھا تو جنید جو ہمارا ہیرو ہے, یا فضل, یا میں, یا حسن, ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے, گلے رکھ کے رو رہے تھے, سگے بھائی جدا ہو رہے ہیں, ایسا ماحول تھا. اٹیچمنٹ تو آپ نہیں, ماحول بہت ضروری ہے. اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, اٹیچمنٹ تو بہت جگہ ہوتی ہوگی, لیکن جو ماحول بن جاتا ہے نا ایک فیملی, اور وہ فیملی ماحول تھا, تو بہت اچھا ماحول میں کام ہوا. اور تو بیبی باجی 2 بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ یس اور نو؟ انشاءاللہ امید تو ہے, اگر آئے گا تو آپ کو نظر آئے گا, جب آئے گا پتہ لگ جائے گا. یہ مجھے آپ نے ہلکا سا مجھے لگ رہا ہے جلد آنے والا ہے. یعنی دیکھیے یہ سارے فیصلے چینلز کے ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے ہاتھ میں تو میں پروڈیوسر آدمی ہے, آپ بھی بنا دیں. وہ تو ٹھیک ہے, ہمیں ایسے ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ وہ ہماری اجازت, کیونکہ وہ ملکیت تو ان کی ہے نا. لیکن یہ ضرور ہے کہ میری پرسنل, کیا میری جتنے ہم لوگ ہیں, ہماری یہی ہے کہ سیزن 2 آنا چاہیے, اور سیزن 2 اس چماٹ کی طرح ہی آئے گا. اچھا کسی وقت بھی آ سکتا. چلے نہیں, بیسٹ وشز. دیکھیں بات یہی ہے سعود بھائی کہ اصل میں نے جیسے بتایا کہ ہم بزی ہوتے ہیں, سارا دن ٹی وی پہ نظر نہیں جاتی, یا وہ ہماری فیملی اکثر بتاتی ہے, فیڈ بیک دیتی ہے کہ بھائی بڑے اچھے ڈرامے چل رہے ہیں, ان میں سے بیبی باجی. وہی بات ہے, ہٹ چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اندر گھس جاتی ہے, بھلے آپ دیکھیں نہ دیکھیں, آپ کو کریکٹرز بھی پتہ چل جاتے ہیں, آپ کو اسکرپٹ بھی کسی حد تک پتہ چل جاتی ہے کہ بھائی یہ چیز ہے. تو یہ تو کریڈٹ ہے آپ کا. دیکھیں ٹی وی جو ہے نا, ٹی وی جو ہے فیمیل اورینٹیڈ ہے. یس,
ٹھیک ہے. اس میں آپ اگر کسی فیملی کی خواتین کو یا بیوی کو یا مظلوم نہیں دکھائیں گے, وہ ڈرامہ میں تھوڑا ایشو رہے گا. صحیح ہے. اور فلم جو ہے وہ مینلی ہے, وہ مردوں کی جوائنر, مطلب وہ میل ہیرو ہوتے ہیں اس میں, ان کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو فلم میل ہے اور ٹی وی فیمیل ہے, تو اس میں ہم لوگ کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں, کیونکہ گھریلو جو پریشانیاں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اچھا سعود بھائی, مجھے ایک کنفیوژن ہے, آج دور کریں. ایک تو آپ کا خاندان ہم جو دیکھ رہے ہیں, آپ کا شجرا بڑا اسلامک ہے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, بچپن سے ہم نے ان کے کلام سنے, اور وہ لے جاتے تھے 1450 سال پیچھے. بھائی ان کے کلام کی تاثیر, اور ہم انہیں دیکھتے ہیں. آپ کے والد صاحب کے حوالے سے اتنے ریلیجیس طبقہ, وہاں سے ایک لیگیسی آپ کی چچاؤں کی چلے آ رہی ہے, سارے مولوی, اور پیچھے سے بڑی شرعی معاملات کو لے کے. اس میں آپ کہاں سے یہاں پہ آ گئے ایک بغاوت کر کے؟ ایک تو پہلا یہ سوال. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان خواجہ سے بھی, جو آسٹریلین کرکٹر ہیں, آپ کی رشتہ داری ہے, اور اڑتی اڑتی ہمیں پتہ چل رہا ہے نواز الدین صدیقی سے بھی شاید نکل رہی ہے. وہ بھی کیا ہے, وہ بھی بتائیں. ان سب چیزوں کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں خود سے بتاؤں گا, میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں. میرے والد مولانا ظاہر قاسمی, جو ہسٹری میں ہے پاکستان کی, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے. اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوتی کہ تلاوت کلام پاک پیش کی جائے گی. تو میرے والد نے 14 اگست کی رات 27ویں شب کو ریڈیو پاکستان لاہور سے تلاوت کی سورہ فتح. اس تلاوت کے ترجمے کے بعد اناؤنس ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. تو یہ اعزاز میرے خاندان کے پاس ہے, جب پہلی دفعہ ریڈیو, کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو بسم اللہ بھی اللہ کے نام سے ہوئی پاکستان کے وجود کی. وہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو لوگ اتنا نوٹس نہیں کرتے, اور ان چیزوں کو لوگ زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ تو پاکستان جو بنیاد رکھی گئی اللہ کے نام پہ, تو وہ شکر ہے میرے والد نے ماشاءاللہ. اور قاری وحید ظفر قاسمی, پھر آئے قاری شاکر قاسمی صاحب, یہ آپ کے تایا چچا, سب چچا ہیں. ابو سب سے بڑے ہیں, ابو سب کو لے کر آئے تھے نا. قاری شاکر قاسمی, شاکر قاسمی نے ریڈیو سے تلاوت شروع کی. کوالالمپور جو مقابلے ہوتے تھے محفل قرات کے, اس میں 3rd پوزیشن لائے ماشاءاللہ. ہاں, اس کے علاوہ اقرا پڑھاتے تھے, بڑی مشہور پی ٹی وی سے اقرا, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. پھر UN میں واحد ہیں جنہوں نے تلاوت کی, جو پاکستان کی دنیا کی ہسٹری میں ایک ہی بندے نے تلاوت کی, وہ میرے چچا ہیں ماشاءاللہ. پھر قاری وحید ظفر قاسمی, پھر وحید ظفر چچا جان جو ہیں, انہوں نے تلاوت تو کرتے تھے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے نعت پڑھی, اللہ ہائے 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 الصبح آتی ہی, کیا بات ہے واللہ. تو یہ اس کے بعد پھر فاصلوں کو تکلف ہم سے, اور پھر یہ ساری چیزیں. کیا بات. میری باجی زہرہ نورانی پاکستان کی پہلی قاریہ ہے جنہوں نے ملیشیا میں 2nd پوزیشن لی تھی ایز اے قاریہ تلاوت. فیمیل قاریہ نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہیں جو قرات کرتی ہیں. میل تو بہت سنے ہوں گے آپ نے, وہ فیمیل باجی ہیں. اور ان کی ایک بڑی نعت مشہور ہوئی تھی, عربک نعت, ان التیا ریح الصبا, ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرام. کیا کہنے بھائی, واہ بالکل. وہ اس کو ہم نے ریمیک کیا. پھر اس میں عربی میں پڑھی, میری بیٹی جنت نے انگلش میں پڑھی, اور جویریہ نے اردو میں پڑھی, اور لکھا بھی اردو میں اس نے اس کو. اچھا جی, اب یہ عثمان خواجہ اور نواز الدین صدیقی کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک دم 180 نہیں 360 چینج لوگ, یہ کہاں سے آپ کے خاندان میں آ گئے؟ نہیں, نواز الدین صدیقی جو میرا خالزاد بھائی ہے منصور, ان کے بھائی سے ان کی بہن کی شادی ہوئی ہے. خالزاد بھائی جو ہے آپ کا منصور, جو انڈیا ہوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, ان کی بہن سے شادی ہوئی ہے. ان کی بہن سے شادی ہوئی ہے. اور عثمان جو ہے وہ میرے ساتھ, ہم لوگ جب تھے اسلام آباد میں تو کرکٹ بھی وہ بیسیکلی ٹینس کھیلتا تھا, چھوٹا سا ٹینس کھیلتا تھا عثمان خواجہ. ہاں, تو ہم کرکٹ کھیلتے تھے. وہ کون تھا آپ کا؟ وہ میری بھابھی کی بہن کا بیٹا ہے, لیکن رہے ہم ساتھ ہیں. بھابھی کی بہن کا بیٹا ہے. ہاں, تو عثمان آپ کی سارے. ہاں, تو فوزیہ باجی ہیں جو ان کا بیٹا ہے, اور طارق بھائی کا. طارق بھائی
اسلام آباد میں کمپیوٹر یہ جتنا آپ کو یہ جو شناختی کارڈ اب دکھتے نا چھوٹا سا, انہوں نے کیا تھا. جو فرسٹ ٹائم ہمیں دکھایا تھا تو ہم بڑے حیران ہوئے تھے, یہ کیا چیز ہے. بھٹو صاحب کے دور میں. ہاں نہیں بھٹو صاحب کا نہیں بات کی بات ہے بھائی, ابھی کے دور کی بات ہے, 80s کی بات کر رہا ہوں بھائی. شناختی کارڈ تو بھٹو صاحب نے کیا تھا نا. نہیں ڈیجیٹل جو فرسٹ. اچھا ڈیجیٹل جو فرسٹ ٹائم, صحیح. تو وہ IBM میں کرتے تھے اور وہ آسٹریلیا چلے گئے طارق بھائی. تو ہمارے ان سے بڑا ریلیشن ابھی بھی ہے ماشاء اللہ. عثمان از اے گریٹ پلیئر, اور میری اگر کبھی بیٹنگ دیکھیں تو آپ کو عثمان کی جھلک نظر آئے گی. میں بھی لیفٹی ہوں. اچھا آپ لیفٹی ہے, کھانا بھی لیفٹ سے کھاتے ہیں؟ نہیں, کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتا. کھانا سیدھے ہاتھ سے. آپ نے چماٹ نہیں دیکھا, سیدھے ہاتھ سے مارا. سیدھے ہاتھ سے مارا تھا, مطلب وہ آپ کا ٹیکنیکلی الٹے ہاتھ کا چماٹ ہے. ہاں لیکن کرکٹ میں لیفٹی ہوں. صحیح. اچھا جی, یہ ہو گئے جی ماشاء اللہ ساری چیزیں کنکلوڈ. آپ یہاں پہ کیسے آ گئے ماشاء اللہ, جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اتنا قرہ اور نعت خواں اور ہوا یہ آج میں آپ کود گئے فلم اسٹار, اور آپ ناچ رہے ہیروئن کے ساتھ, گلیمر, رومانس اور یہ تو وہ, یہ کیا ہو گیا یار. دیکھیں نادر, دین اور دنیا دونوں لے کے چلنا ہے. آپ دین کو لے کے چلنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور دنیا کو لے کے بھی چل رہے ہیں. آپ نے بیلنس چلنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی مقصد سے بھیجا ہے تو آپ ایسے ہی نہیں آ گئے. صحیح. شاید میں ایک عام سا ہوتا بندہ جو باہر کھڑا ہوا تو وہ آپ نے گیٹ بھی نہیں کھولنا تھا میرے لیے. اللہ نہ کرے. نہیں یہ میں مثال دے رہا ہوں. ایک بات ہے لیکن آج اگر میں کوئی اچھی بات کروں گا تو لوگ شاید دو تو سن ہی لیں گے میری بات. نہیں تو بیکلیش نہیں آیا جب آپ نے یہ فیلڈ چنی؟ نہیں ایسا کوئی وہ نہیں. خاندان میں جب بات ہوتی ہے تو وہ سب یہی کہتے ہیں اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. تو یہ وہی ہدایت ہے جو میں نے بول دی تھی. ہاں, تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. دیکھیں یہ تو مجھے ہمیشہ کہا گیا کہ اللہ ہدایت دے. بالکل, یہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. بے شک. تو یہ تو دعا ہے نا, میں نے آپ مجھے دیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. میں کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے دعا ہے. سعود بھائی بہت بڑی دعا دی آپ نے مجھے, تھینک یو. ہاں, تو ہماری فیملی میں جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کو ہدایت دے. تو مطلب صرف اتنی بات کریں, وہ آرگیومنٹس نہیں ہیں. آرگیومنٹس کرنا بیوقوفی ہے میرے حساب سے. کیوں آرگیومنٹس؟ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ بیلنس چلیں گے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے, اور گزر ہی جائے گی. گزر رہی ہے الحمد للہ. گزر نہیں بھی جی رہے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ, جی رہے ہیں بڑا اچھی طرح الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں, عزت سے گزار رہے ہیں, پیار محبت سے ماشاء اللہ. اور یہی ہے کہ آپ کو 2 لوگ سلام کر دیں, 2 دعا دے دیں. کیا کہنا ہے. باقی منافقین حاسدین تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہے ہیں. بالکل جی, ان کا تو نہیں کر سکتے, ازل تک چلیں گے. ہاں, تو مگر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنایا ہے. ابد سے ازل الٹا کر دیا, ازل سے ابد. ہاں, تو مقصد یہی ہے, یہ تو چلیں گے کیونکہ نیگیٹو پازیٹیو, دن رات, سفید کالا, سب کچھ انسان شیطان, سب کچھ. لوگوں کے تو DNA کرمنل ہوتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ, ان کی سوچ میں کرمنل. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ان کی وہ کہتے ہیں نا عادتیں بدلتی ہیں, فطرت نہیں بدلتی. اللہ ان کی فطرت بھی چینج کرے. بات یہ ہے کچھ لوگ ہیں ایسے, آپ کو بھی یقیناً ملے ہوں گے, ہمیں بھی ملتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اچھا سعود بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس ٹائم ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج کوئی شوبز کا کسی آرٹسٹ کا اتنا حسین گھر نہیں ہے. گھر نہیں میں بولوں گا, بنگلہ نہیں, محل جو آپ لوگوں کا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بھابھی کا کتنا کردار ہے, اس کی انویسٹمنٹ میں آپ کا کتنا کردار ہے. 50-50 یا بھی چل رہا ہے, یا 70-30 چل رہا ہے, یا پورا آپ نے بنایا؟ یار یہ تو ہم دونوں کی محنت کا ہے, دونوں کی ایکولی. جس کو محنت کا, ہم دونوں کی محنت کا تاج محل ہے, محنت کا ثمر ہے. ہاں, اور ایسا نہیں کہ بہت کوئی مہنگا ترین بنایا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب حالات کچھ اور تھے, پرائسز بہت ڈاؤن تھیں. آج اگر آپ سوچیں تو سوچ بھی سکتا آدمی. سر کنسٹرکشن کہاں گئی ہے, ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے, 4 گنا مہنگی. ہم نے اپنی محنت کا صلہ دکھایا ہے. بہت سے لوگ تو کچھ دکھاتے ہی نہیں ہیں, کیا کیا بنا چکے ہیں, ہم تو دکھا چکے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے, اور بڑی یہ محبتوں سے بنا ہے. اس میں اینٹ, پتھر, مٹی, سب کچھ میری محنت کا صلہ ہے, اور باقی جو اندر ڈیکوریشن ہے وہ بیگم کا صلہ ہے. ہاں ماشاء اللہ, بہت اچھا.
تو بہت اچھا انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہے نا جویریہ, ہاں تو وہ ان کا. اور مجھے تو ایک بات پتہ چلی, میری تو رشتہ دار نکل آئی وہ. جی اسی کا دکھ ہے مجھے. ہے یار, دکھ کس بات کا یار, بہت بڑی کمیونٹی کو ناراض کر دیں گے. ہماری سب سے میٹھی زبان ہے یار, نہ کرے یار. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ زبان پہ تو بات ہی نہیں. سریکی نکل آئی, ڈو چار, مجھے تو بڑا مزہ آئے گا. یہ مجھے بڑا سن کے بڑا وہ ہوا. آپ نے, میں نے ان کو بتایا کہ یار میں بھی فادر ٹنگ سریکی, لیکن شروع سے یہیں رہا ہوں. تو ایک دفعہ میں نے بتایا کہ پولیس والے نے روکا, اس نے میرا شناختی کارڈ دیکھا, پیدائش رحیم یار خان کی. اس نے کہا رحیم یار خان, بولا شکل تو تیری کٹر مہاجر والی ہے, تو رحیم یار خان میں کیا کر رہا. تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا نا, ایک دم آپ کے اپیرنس سے, آپ کی ایکسنٹ سے وہ پکڑتے ہیں کہ سندھی ہے, سریکی, پنجابی ہے. تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سریکی ہیں, اور ڈی جی خان سے تعلق ہے. جی 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 بالکل, اور مجھے بھی نہیں پتا تھا, شادی کے بعد پتہ لگا. اچھا, آپ نے پوچھا ہی نہیں؟ نہیں, لینگویج کیا پوچھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ان کی بھی اردو بڑی اچھی ہے, یہیں پیدا ہوئے ہیں سارے. اصل میں تھوڑی سی یہ چیز جو ہے نا, یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. میں ایک فلم کرنے گیا دبئی, شوٹ کر رہا تھا میں, شوٹ کرتے کرتے تو میں جدھر کھڑا ہوا تھا تو وہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے ویری فرام. میں نے کہا ایم فرام پاکستان. صحیح. وچ پارٹ آف پاکستان یو فرام. پاکستان سے کہاں سے ہو؟ میں نے کہا یار جب نکلتا ہوں نا صرف پاکستانی ہوتا ہوں. اس کوشش یہ تھی کہ میں بتاؤں کہ میں کہاں سے ہوں, میں کراچی سے ہوں, لاہور سے ہوں, اسلام, جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے آج کل. تو میں نے اس کو بولا جب میں نکلتا ہوں نا پاکستان سے, پاکستانی ہوں آپ, اور ہم جب نکلیں اس پاکستان سے تو صرف پاکستانی کہلائیں. صحیح صحیح. ورنہ ہمارے یہ ہوتا ہے, یہ سب جگہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے, اچھا میں ادھر سے, ارے وہ اچھا ادھر سے, وہ فوراً پھر جیسے بھی آپ نے رشتہ داری نکال لی. جی 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 ایسے ہی. تو پاکستانی ہونا بہترین کام ہے. نہیں نہیں, بہترین کام ہے. اور یہ پاکستانی کے بعد پھر وہ ایک زبان کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی زبان سے بھی اٹریکٹ تو ہوتا ہے بندہ. یار زبان تو ساری ہماری ہے نا, سرائکی ہو, پنجابی ہو, پختون, کوئی زبان ہے وہ ہماری ہے, مگر انسان ہونا بھی ضروری ہے نا اس کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ, مجھے یہ بتائیں, بچوں کا بھی آپ کا بڑے ٹیلنٹڈ بچے, ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ کچھ 3D فلمس وغیرہ بھی بنا رہے ہیں, آن لائن ارننگ بھی کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ بیٹی بھی آپ کی بڑی ماشاء اللہ گرو ہو گئی ہے, جوان ہو گئی ہے, اللہ اس کے بھی نصیب اچھے کرے. کیا ہیں بچوں کے کیا معاملات ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ, 3D فلم کیا بنا رہے ہیں وہ؟ پہلے تو ہم جنت پہ آتے ہیں. جو بیٹی ہے میری, جنت ماشاء اللہ سے جو بیسک تھا نا وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا, وہ تھا اسلام, قرآن, سنت. ہم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے کہا کہ یہ کام بھی کرنا ہے, وہی دین اور دنیا. تو ان کو ساری تعلیمات دیں, ان کو بتایا, اچھا بری کی تمیز سکھائی. پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں. جنت سائیکالوجی پڑھنا چاہتی ہے, IT کرنا چاہتی ہے, شی از اے ویری گڈ سنگر, گانا بہت اچھا گاتی ہے. نعت اس کی اگر آپ دیکھیں عربی میں, اس نے انگلش نعت پڑھی ہے, تو وہ ہے. اسی طرح سے جو چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے, ابراہیم CGI ایفیکٹس, اینیمیشن اور 3D اینیمیشن, اس ٹائپ کی چیزیں کرتا ہے وہ, اور وہ 5 سال کی عمر سے کر رہا ہے. تو ہم نے اس پہ کبھی دھیان نہیں دیا تھا. ہم نے کہا یار یہ تو بچہ ہے, کیا کرتا ہے. یہ جو ابھی یوٹیوب اور یہ انسٹا, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ابراہیم 4 سال کی عمر میں اور جنت کرتے تھے. ہاں بچے آج کل کے تو 4 سال کی عمر میں اپنے ڈیجیٹل بچے پیدا ہو رہے ہیں بھائی. 4 سال کی عمر میں یہ سارے کام کرتے تھے. اور ہم پتہ کیا بولتے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, بابا انسٹا وہ بنا لیں, یہ یوٹیوب پہ چینل بنا لیں. تو ہم کہتے ہیں جی بچے کیا, چلو بیٹا ادھر بیٹھا, چلو, ہم بھگا دیتے تھے. اب صحیح کہہ رہے ہو, وہ جو اس عمر میں کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بچے ہیں شاید ان کو پتہ نہیں ہے. بعد میں دیکھا تو سارے بڑے وہی کر رہے ہیں اب تو. تو یہ بات ہے. اور ماشاء اللہ سے ابھی اس کو گنیز بک میں بھی نام دیا ہے ابراہیم کا, آ گیا ہے کہ 11 سال کی عمر کا ہے, تو یقیناً دا ینگسٹ بوائے. تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ. جی جناب علی, کتابیں رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں یار جناب علی؟ کتابیں نہیں, میں آپ کی جو میں نے پرینک دیکھا اس میں تو زیادہ ڈائریکٹ یا تو چپیڑ کھاتے تھے یا مارتے تھے, تیسرا تو حل ہی نہیں تھا. نہیں جناب, یہ ہوتے پتہ کیا ہے, ہوتے یہ ہیں, یہ پوائنٹرس ہوتے ہیں. بات تو وہی ہو رہی ہے جو میری آپ کی ہو رہی ہے. یہ ہٹائے میں 2 گھنٹے آپ سے ایسی بات کرتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹرس ہیں جو کہ ظاہر ہے مجھے یاد نہیں ہے, تو وہ پوائنٹرس لے کے میں اس پہ پھر اپنا آپ کو سوال تھرو کروں. اچھا مجھے یہ بتائیں
کہ پاکستان سے باہر زیادہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں پاکستان میں محفوظ سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ٹریولنگ بھی رہتی ہے. یار اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے, کبھی کوئی ایسی بات ہوئی نہیں الحمدللہ. یہاں لوٹے نہیں ہیں, لوٹے نہیں ہیں, اسنیچنگ وغیرہ کوئی ایسی چیز یار زندگی میں نہیں ہوا. پتہ کیوں؟ واہ واہ, آپ دو کراچی تین چیزیں زندگی میں نہیں آپ باندھ لیں, نہیں لوٹیں گے. گھر سے نکلیں, دعا پڑھ کے نکلیں, آیت الکرسی پڑھ کے اظہار کریں, آپ نکلیں جہاں جی چاہے جائیں, کوئی نہیں نظر ہی نہیں آئے گا اس کو آپ کون ہے. لیکن لٹنا بہت ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو محتاط بھی ہونا ضروری ہے. ہمارے لوگ محتاط بھی نہیں ہوتے, اور پھر آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے. نفس نفسی کا دور ہے, نفس نفسی کا عالم رہے گا. تو شادی کے لیے مرد کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا خوبصورت ہونا ضروری ہے. خوبصورت جیب سے, جیبی طور پہ مضبوط ہوگا تو وہ خوبصورت ہو جائے گا. میں نے کہا تھا مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے. اگر لڑکے کے پاس مال وال ہو تو استخارہ ہاں ہی آتا ہے ہمارے معاشرے میں. ایسا نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں نہیں ہے آپ کے نہیں ہوگا, یہاں پہ تو چل رہا ہے. آپ کی بھی تو ہوئی ہے نا, دیکھیں ہم ہو گئے تھے. یہ نہ کریں. ہاں یہ ہے ہماری جو آپ کی شادی, ہمارا جو ریلیشن جو پاکستانی کلچر ہے یا جو بھی ہے, اس میں 90% جو ہماری بہنیں اور وہ کر لیتی ہیں, وہ جیب نہیں دیکھتی, کیوں نصیب جو ہے وہ خود ہی لاتی ہیں, تو اسے ٹینشن نہیں ہوتی انہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اس لیے. اور شادی کا جہاں تعلق, شادی میری بڑی کیسے ہوئی؟ ارینج میرج ہے, کوئی پہچان. وہ جب فیلڈ میں آ گئی تھی, جویریہ تو کر رہی تھی کام, تھی فیلڈ میں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا. جو میری بڑی سسٹر جو زورا باجی, انہوں نے کہا کہ وہ کسی ڈرامے میں آتی ہیں انا میں, تو میں سوچ رہا تھا کون سی والی جویریہ. تو پھر وہ میں نے دیکھا, میں نے کہا اچھا یہ ہے. اس طرح سے ہماری رشتہ ہوا, اور اس نے چھوڑ دیا تھا. اس کا لاسٹ وہ تھا انا ڈرامہ. ارینج میرج یہ آپ کی سسٹر نے کرائی؟ جی, اور باقاعدہ ارینج تھی, باقاعدہ شدید والی. شدید والی. گھونگھٹ اٹھا کے آپ نے دیکھا صحیح؟ مطلب میں بتاؤں کہ پہلے ان کو دیکھنے کے میری بڑی سسٹر وغیرہ, پھر اس کے بعد گئے تھے ایک گروپ اور گیا تھا جس میں امجد صابری مرحوم, ریمبو, یہ سارے گئے. پھر دوسرے گروپ میں جو اب ماشاء اللہ سے وزیر داخلہ ہوں گے, بریگیڈیئر حارث, وہ, اور یہ سارا گروپ گیا تھا, یہ سارے گئے تھے. پھر تیسرا چوتھا جو گیا تھا وہ گیا تھا شان, میں, ہم سارے. تو شادی تو ایسی پکی کرائی ہے کہ مطلب رسی نہیں توڑا سکتا میں. بہترین. اس طرح شادی نہیں توڑوانی بھی نہیں چاہیے, بے دکیے گا جی پلیز, رسی نہیں توڑا رہے. اللہ کا شکر ہے, نہیں الحمدللہ اچھی لائف. رسی بندھے ہوئے میں ہی کچھ بھی کر دیں, مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بہرحال کیا میسیجز دے رہے ہیں آپ دنیا کو. نہیں, ہم نے تو دبے الفاظوں میں مکا دی بات. بھائی جان, آپ نے رمضان ٹرانسمیشنز بھی کی ہیں, یوٹیوب پہ بھی کی, چینلز کے لیے بھی کی, کرونا میں کی تھی, اور کرونا میں بھی ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ نے مجھے دکھائی. اچھا, ایک ٹرانسمیشن میں آپ جید علماؤں کا پینل لے کے بیٹھے ہوئے, بڑے مشہور نعت خواں لے کے بیٹھے ہوئے, وہ ذرا ایکسپیرینس بتائیں رمضان ٹرانسمیشن میں. لیکن میری میں اب شادی پہ واپس جاؤں گا. اچھا, پھر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, شادی پہ میری جو شروعات شادی کے پہلا جو تھا وہ تلاوت سے ہوا تھا. جو میرے چچا وزیر قاسمی اور میرے بھائی ہیں طارق قاسمی, بہت بڑے قاری ہیں, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, ان سب نے تلاوت اور پھر نعتیں. اس میں اویس رضا قادری صاحب نے سہرا پڑھا تھا میرا, اور نعتیں پڑھی تھیں. خورشید احمد مرحوم تھے, اس میں جتنے پاکستان کے ٹاپ سب نعت خواں قاری تھے وہ آئے تھے. اور شریعت کے مطابق ہوئی تھی, ایک ذرا پردے میں شادی, ایک مردوں کا وہ جو الگ ہوتا ہے, عورتوں کا الگ ہوتا ہے. نکاح ہوا تھا, چچا نہیں پڑھایا تھا نکاح, تو مرد حضرات کا تھا صرف, نہیں مطلب لیڈیز کا الگ سپریٹ تھا نا. ہاں مگر سارے وہی تھا, ایک گیدرنگ تھی لیکن پردہ تھا. صحیح. تو اس طرح سے ہوا تھا. اور رمضان ٹرانسمیشن کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, رمضان ٹرانسمیشن وہ میں نے جویریہ نے کی تھی, 2 کی, 1 کی ہے میں نے, اور اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گئی. اور آج تک وہ کلپ کٹتے ہیں. ہاں, اور میں بتاؤں اتنا اچھا سما باندھا تھا اویس رضا قادری صاحب نے کہ ہم نے جب 27ویں شب تھی, جب میرے والد کا میں نے بتایا تلاوت کی تھی تو پاکستان وجود میں آیا تھا, اس رات کو بہت اچھا ماحول بنایا تھا. اور ہم سارے بیٹھے تھے, نیچے بیٹھ گئے تھے, اور ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. تو یہ آمد ہوتی ہے, یہ ویسے آپ کرتے رہے نا, آپ کو پوری دنیا کی جائیداد دے دینا, کچھ نہیں ہوگا. اور جب ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں آپ. بس یہ ہے. بھائی آپ کے فیوریٹ نعت خواں کون ہے؟ میرے فیوریٹ نعت خواں تو بہت سارے ہیں, لیکن ایک ایک کر کے. خورشید احمد صاحب, کیا بات تھی ان کی,
قاری وحید ظفر قاسمی صاحب چچا ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور وہ چچا نہیں, اور وہ آپ کے نہیں سب کے فیوریٹ ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ میری اپنی جو سسٹر ہیں زہرا نورانی بڑی بہترین نعت خواں ہیں. ٹھیک ہے, وہ امریکہ میں ان کو آپ مطلب اس وقت ان کے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا جو فری ہو ماشاء اللہ. اور چوتھے اویس رضا قادری, کیا بات ہے, بہت زبردست آواز. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کے اندر کوئی ایسی آواز دی اور ایسا ماحول دیا ہے. ہیں بڑے موڈی شخص, بڑا موڈ کا. اللہ والا آدمی نا تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ کے بندے نا وہ کسی کی نہیں ہوتے, وہ اسے اوپر والے کے ہوتے. کہتے ہیں بس آمد ہو گئی تو وہی بولا. بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں, بڑے مزے کے آدمی ہیں, بہت مزے کے آدمی. یار مجھے تو بتاؤں کوئی بھی ملا نا ہاں جو سچا عاشق رسول ہے یا اللہ کا بندہ ہے نا, وہ ایسا ہی ہے. منافق نہیں ہوتا بھائی, وہ منافقت نہیں ہوتی. وہ پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. ہاں, جسے آپ منہ پھٹ کہہ لیں یا بھائی بول دیا, یہ بس ہم نے بول دیا. تو یہ کچھ لوگوں کی یار وہ ہوتی ہے, ان کی وہ ہوتی ہے. لیکن ان کا جو فن ہے وہ اپنی فیلڈ کے ایک ہے. بہت بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اگر آپ قاری حضرات کو سنیں, میں ابھی آپ کو جو ایک تلاوت سنا رہا تھا, ایسے بہت سے قاری حضرات ہیں. ان کی آپ قاری باسط, قاری الاسری جو ہمارے گھروں میں آئے, جن کو بچپن سے ہم نے ان کو دیکھا, بہت بڑے لیجنڈس تھے وہ. اور ابھی جتنے بھی ہیں وہ آپ اگر بیٹھیں مطلب 2-3 منٹ ان کی سانس اتنی لمبی ہے کہ وہ سانس لیں گے. بڑے سے بڑا سنگر نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. گلے ساتواں نہیں, نوے گالے میں چلے جاتے ہیں. ایک نعت خواں جتنا پڑھتا ہے, اگر ایک سنگر, میرا جو تحقیق ہے, اگر وہ اتنا پڑھے تو اس کا تو گلا ہی ختم. سر آپ یہ دیکھیں کہ لیکن یہ خصوصی کرم, کوئی افیکٹس نہیں ڈالتے, کوئی اس میں کچھ نہیں ہوتا. سادہ اٹھایا مائک اور کوئی اس میں پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں, کچھ نہیں. آپ نے صرف اوپر سے رابطہ کر لیا. اور اویس بھائی کی میں یہاں بات ایک اور ایڈ کروں, انہوں نے ایک ٹرینڈ بھی ایک نیا بنایا نعت خوانی کا, جو سمجھا کے بھی مطلب ہے نعت خوانی روک کے اس شعر کا مطلب سمجھانا. خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کے کلام جو اتنے مشکل کلام ہیں, جو ایک ان کا جو فہم اور سارا شاعری اور وہ ساری جو, کیونکہ فارسی میں آئی تھنک ان کے سارے کلام, پھر اس کے بعد ان کو سمجھانا اور ان کو پروموٹ کرنا, یہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اویس بھائی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس میں ایک شخص جن کو میں بھول گیا تھا, میں معافی چاہتا ہوں, صدیق اسماعیل صاحب. کیا کہنے بھائی, صدیق اسماعیل صاحب کے مدینے کا سفر ہے, اور میں نمدیدہ تھوڑا سا ہو جائے یار, وہ انہیں لوگوں کی آواز ہے. نہیں آپ کی آواز بہت پیاری ہے. میں اپنی سنا صبح بتا سر, میری یہ فرمائش ہے نا, آپ لے لینا پلیز. اچھا چلیں, میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے لیے ذرا جی درود شریف بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد. کھلا ہے سبھی, ہاں یہ والی سنا رہے ہیں بھائی, واہ واہ. لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا. کیا کہنے بھائی سعود بھائی, واہ 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 واہ. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطار لگائے ہے کھڑے ہیں بھکاری, کھڑے ہیں سواری. واہ واہ واہ. میرے خیال سے اتنا ہی بہت ہے, لوگ سمجھ گئے ہوں گے. نہیں جو ہے نا, دیکھیں دل سے نکلی بات دل تک پہنچتی ہے بھائی سعود. بات یہ ہے, الصبح بدا بھی طرح 2 لائنیں ہیں. بالکل. اچھا میں یہ بتا دوں, اصحوب و بدامن جو اللہ چچا نے پڑھی ہے, وہ میرے کیونکہ ہماری فیملی نعتوں میں سے ایک نعت ہے. جیسے نلتیا تھی, میری بڑی سسٹر نے پڑھی, جی صبح بدامن چچا نے پڑھی. تو یہ میرے والد صاحب کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں جتنے بھی قرآ حضرات ہیں یہاں پہ موجود, بہت سے ہیں, انہوں نے میرے والد سے بہت کچھ سیکھا. اور یہ نعت کے جو اشعار ہیں آپ کے والد صاحب کو ملے؟ یہ مدینہ شریف جب گئے تھے نا, مدینہ شریف جب گئے تھے, صبح بتا کے کس نے دیا؟
مدینہ کے وہیں کے تھے ایک شاعر, انہوں نے گفٹ کیا تھا والد, ماشاء اللہ. اور انہوں نے بھی چچا کو بولا پڑھیں, تو انہوں نے ماشاء اللہ پڑھی اور پھر دنیا نے سنی. کیسے؟ الصبح بدا من طالعتی, کیا بات ہے. واللیل دجى وافراتی, اللہ اللہ کیا بات ہے بھائی, واہ. اللہ 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 کنز الکرام مولا النعمین حادی العمامین شریعتی, اللہ 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 لا الہ الا اللہ. معزز خواتین و حضرات, اصل سفر جو ہوتا ہے نا, اصل سفر اردو والا, وہ سفر ہوتا ہے حج کا, حقیقی سفر. اور اس سفر کے لیے کوئی اپنی قیمتی چیز بیچ دے, مثلاً گاڑی بیچ دے, اور گاڑی بیچ کے حج پہ چلا جائے. یہ کوئی کیا بات ہے؟ آپ نے گاڑی بیچ کے آپ حج پہ چلے گئے, کیا معاملہ تھا, یہ کیا تھا, وہ کیفیت کیا تھی؟ تھوڑا سا حج بتائیں آپ لوگوں نے جو حج کیا. یار وہ تو ہمارا اور بیگم کا اللہ سے معاملہ تھا. وہ ہر آدمی نہیں جاتا, ہر آدمی کے بس کا کام ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے, زندگی میں کوئی کام کرے نا تو نیت کر لیں. میں آپ کو بتاؤں, میں 2-3 دفعہ ڈولا کہ یار نہیں ہو پائے گا. بیگم نے کہا نہیں جانا ہے, جائیں گے, جانا ہے ہم دونوں نے بس. اور ہم دونوں نے تہیہ کر لیا, اور اللہ نے خود بخود رستہ نکال دیا. اور جب جہاز میں بیٹھے ہیں اس کا پلٹ کے نہیں دے گا, پھر تو چلتے ہی چلے گئے بس. پھر سفر ایسا تھا کہ سبحان اللہ. گاڑی کا کیا معاملہ؟ مہمان اللہ کے تھے یار, گاڑی کا چھوڑو نا یار, اللہ نے اس سے زیادہ دے دیا ہے. کیا بات ہے یار, یہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اوپر والے کی, اس کو پتہ ہے. واہ واہ واہ, نیتیں تو اوپر والا دیکھتا ہے. واہ. اور ایسا میں ایک صاحب سے پوچھا, بہت بڑے یہاں کے حج کے آرگنائز کرتے ہیں حج. میں بیٹھا تھا ایک ڈنر پہ ان کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے وی آئی پی حج کیا ہے یار, یہ مجھے نہیں پتا تھا. کہنے لگا اس میں ہم لینڈ, بڑی گاڑی تھی لینڈ کروزر ٹائپ. میں نے, میرے پاس تو 2 کھڑی ہیں باہر ایسی. کسی نے کہا کہ آپ رکھیں جب تک آپ ہیں وہاں پہ. میں نے کہا اور کیا دیتے ہیں؟ کہنے لگے ہم آپ کو ایک کمرہ دیں گے جو بہت بڑا ہے. میں نے کہا وہ شکر اللہ کا, وہ بھی ہے ہمارے پاس. تو ہمیں تو حج جو کرنا ہے وہ تو اللہ کی طرف, ہم ویسے ہی اللہ کے مہمان ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے وی آئی پی کی بھائی. اور وہ ایسا حج, ایک تو حج اکبر ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا, جمعہ والے دن, اور 8 لاکھ حاجی تھے. اچھا. ایک میرا فین تھا, وہ مجھے فون کرے جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی میں حج پہ آیا ہوں, لوگوں سے ملنے نہیں آیا, میرا کوئی کسی سے نہیں ملنا میں نے. اس نے کہا نہیں, میں کلاک ٹاور کے باہر کھڑا ہوں, میں کھڑا رہوں گا جب تک آپ سے نہیں ملوں گا. اور وہ صبح 12 بجے آیا تھا. میرے خاص سے جب ہم رات کو آئے کوئی, تو وہ 1-1.5 بجے وہ شخص وہیں پہ کھڑا تھا. صحیح. تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ یار یہ تو میرے لیے کھڑا ہوا ہے. مجھے بڑا شرمندگی بھی, میں اس سے ملا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں آپ کا فین تھا, میں آپ سے تصویر کھینچ. میں نے کہا کھنچا لے بھائی, تصویر کھنچا لی. میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں, میں ادھر کام کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یار مجھے بکرے چاہیے, کہاں ملیں گے؟ کہنے لگا لو یہ تو ہمارا کام ہے. میں نے کہا پھر؟
کہنے لگا 2 بکرے آپ بتا دیں. میں نے کہا بھائی پیسے بتاؤ. نہیں, میں نے کہا نہ, حج عمرہ اپنے پیسوں کریں گے, حلال پیسوں سے. آپ کے مہمان پھر کبھی بنیں گے. کہنے لگا سر 550 درہم کا ایک ریال کا بکرا ہے. میں نے کہا 2 بکرے تم کر دینا. اس کو پیسے دے دیا. میں جانتا بھی نہیں تھا, ایز اے فین ملا تھا, بھاگ بھی جاتا تو مجھے کیا تھا پتہ ہی نہیں. آپ نے دے دیے. آپ یقین کریں کہ جتنے بھی ہمارے حج کے ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے ارے یار یہ اسکیم ہوتا ہے. ہاں, میں نے اس کو میسج کیا. میں نے کہا بھائی میں نے شیطان کو کنکریاں مار دی ہیں. اب تو سب مجھے کہہ رہے ہیں. میں ٹھک کر کے دیکھا ایک ویڈیو آئی, اس میں لکھا تھا سعود بھائی آپ کا بکرا, الحمد اللہ اکبر ویڈیو. دوسری بھابھی کا بکرا. میں نے بولا بھائی دیکھ لے, ابھی یہاں سے 10 قدم نہیں چلے اور یہ ہو گیا. اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ 5:30 بجے میسج کر رہے تھے بھائی ہمارا قربانی ہوئی نہیں ہوئی. میسج کر رہے تھے گروپ میں, کیونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اتنے حاجی ماشاء اللہ, اتنے لوگ, اتنا مشکل کام ہے. بہت اللہ نے اتنا آسان کیا. بس نیتوں کا گیم ہے. وہی والی بات جو پہلے میں نے آپ سے کہی تھی, جو کام کریں آپ ایک نیت سے کریں. باقی تو نعوذ باللہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں باتیں, ان کی باتوں سے کوئی اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے. تو چلنے تو دنیا چل رہی ہے, اپنا کام کرے جو اللہ خود ہی برکت ڈالتا رہتا ہے. اور ہمیں اللہ نے وہ ساری چیزیں کرا دیں جو ہم خواہش رکھتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں اللہ کر ہی دیتا ہے پوری. کیا بات ہے, کیا بات ہے. محب ہو گیا. اب چلے گئے کہیں, آج ہیں لے گئے. جگہ ہی ایسی ہے سر, جگہ ہی ایسی ہے, ادھر نہیں جا سکتے جب تک بلاوا نہ ہو. لیکن سوچ لیں میں نے جانا ہے تو پھر جائیں گے. اللہ لے jائے اور دل کی آنکھ سے لے کے جائے, سر کی آنکھ سے نہیں. میں پہلے دن میں لائن میں کھڑا ہوں کھانا لینے کی, تو چلتے جا رہے تھے. پتہ نہیں کہ اس بندے کو بیچارے کو کیا, اللہ کا بندہ سوجی, اس نے ایک دم ٹرن لیا, میرے سارے برتن گر گئے, سارا کھانا گر گیا. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. ایک بندہ بھاگا ہوا ہے, مجھے دیکھا غور سے, کہتے ہی میرا نمبر ہے. میں نے کہا کیا ہے. کہنے لگے بس آج سے آپ نہیں آئیں گے ادھر. میں نے کہا کیوں. کہنے لگے نہیں آپ کے پاس آئے گا سب کچھ چل کے, آپ پریشان نہ ہو. میں نے اس کا نمبر لیا. اللہ اس کو بہت میں کہتا ہوں عزت دے اور وہ دے. اس بندے نے مجھے اور میری بیگم کو اس طرح رکھا جیسے ہم ایسے لگ رہا تھا کہ ہم پتہ نہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہیں. کیا ہے, فون کرو, چائے بنا دو, کھانا لا دو, سب چیزیں سچ کے آ رہی ہیں. کیونکہ حج کے ساتھی تھے جو ہمارے 2-4, ان کو بھی ہم ساتھ رکھتے تھے جہاں بھی گئے. کیونکہ حج کے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دوست بن جاتے ہیں نا وہاں پر حج میں. تو ایسا ان کو اکیلا چھوڑنا عجیب سے لگتا تھا. ہم 4 فیملیاں تھیں, ہم چاروں مل کے جہاں جاتے تھے ساتھ جاتے تھے, جہاں سے جا رہے ہیں ساتھ جا رہے ہیں. تو بڑی اللہ نے کرم نوازی کی. اور ہم نے حج کو میں کہتا ہوں جتنا فیل کیا, اور جو میں کیا بتاؤں کہ کیا دنیا گھوم لو یار, جو وہ جگہ ہے نا اس کے ایک الگ ہی ماحول. اور جب آپ یہ مارک مائی ورڈز, اور آپ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ جب بندہ ایک دفعہ حج کر لیتا ہے تو اگر اگلے سال وہ نہیں کر رہا, وہ یہاں ہے, تو اسے وہ مومنٹ یاد آ رہے, اس ٹائم میں یہاں تھا, اس ٹائم میں یہ کر رہا تھا, یہ تھا, تو اس کا دماغ وہاں ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور قصہ سناؤں, بڑا مزیدار سا, اور وہ عجیب و غریب سا قصہ ہے. 2 عمرے کر لیے میں نے, جویریہ نے, بچوں نے. بیگم کہہ لی پھر عمرے پہ چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں جویریہ اب نہیں جاؤں گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا نہیں عمرے پہ نہیں جانا. نہیں میرا تو دل کر رہا ہے. میں نے کہا آپ چلی جائیں. آپ کیوں نہیں جائیں گے. میں نے کہا یار ہم 2 کر چکے ہیں, اب ایسا کرتے ہیں کسی کا موقع دیتے ہیں کہ وہ کرے. نہیں میں تو جاؤں گی. میں نے کہا میں نہیں جا رہا. بحث ہو گئی, بات ختم ہو گئی. 10 دن بعد فون آیا, ہیلو السلام علیکم جی, وہ آپ نے ایک آئیڈیا دیا تھا ہمیں. میں نے کہا جی آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے, عمرہ وغیرہ سب کر لیں. میں نے کہا ہاں. اچھا آپ 25 دن کے لیے جائیں گے, ہوٹل بھی ہم دیں گے, پیسے بھی ہم دیں گے, سارا کام آپ کریں گے, آپ بس یہ کریں ہمارے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بیگم صاحب کو میں نے کہا بات سنو, وہ میں تو جا نہیں رہا تھا. کہہ لی پھر. میں نے کہا وہ فون آ گیا, اب میں جا رہا ہوں. کہہ لی میں بھی جاؤں گی. میں نے کہا چلو تم بھی چلو, تمہارے ویزے لگا دیں, دونوں چلنا. اب ہوا کیا کہ اس وقت یہ سختی تھی کہ محرم کے ساتھ جائیں گے تو محرم کے ساتھ ہی آئیں گے. ان کو ترکی میں ریکارڈ کرنی تھی نعت, رمضان ٹرانسمیشن کی.
اور میں نے سعودیہ جانا تھا. ہوا یہ کہ وہ نہیں جا سکیں, ویزا بھی لگ گیا, وہ نہیں گئیں, اور میں چلا گیا 25 دن وہیں پر رہا. تو یہ ہے نیت. آپ جب کوشش کرتے ہیں نا کچھ کرنے کی, اور میں اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جن کے ساتھ میں گیا, بہت سال پہلے ایک صاحب تھے, وہ ایک چینل پہ کام کرتے تھے, بڑے اچھے انسان تھے. ان کی میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کی دیکھتے دیکھتے انہوں نے ہمارے ایک ڈرامہ پروف کیا, کرتے کرتے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے, انتقال ہو گیا ان کا. میں نے اپنے بڑے بھائی انور بھائی جو سعودی میں تھے ان کو فون کر کے میں نے کہا یار یہ ایک شخص ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمرہ کر لیں آپ ایک. واہ, چلو ثواب ہی چلا جائے گا. میں تو جانتا نہیں ہوں, ان کے گھر والوں کو بھی نہیں جانتا, میں کسی کو جانتا نہیں ہوں, تو کوئی بات نہیں, ان کے نام پہ کر دو, بات ختم ہو گئی, ہو گیا. میں جس کے ساتھ گیا ہوں ان کے ہسبینڈ تھے, اور ان کے بھائی نے ہی میرے سارا ارینج کیا ہوتا, حج عمرہ پیسے ہر چیز ارینج کیے تھے. واہ, اور اتنا مطلب سر مقافات عمل ہے یہ. اور میں سوچتا رہا میں اس سے وہ کون ہے, کیسے ہوا, کیا ہوا, میں ان سے ملوں یار, کون لوگ ہیں, فیملی کون سی ہے. وہ میرے ساتھ تھی عمرے پہ. واہ سر, گیو اینڈ ٹیک ہے. سعود بھائی مزہ آیا, لطف آیا, اور آپ کے اندر اچھا آج آپ ایسے سوچ کے آئے تھے کہ میں اس سے فلمی باتیں کروں گا, اس سے میں ڈرامے کی باتیں کروں گا, اس سے یہ کروں گا, اس سے وہ کروں گا, ہو کچھ اور گیا, ہو کچھ اور گیا. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. اور میں ایک بات آج آپ کو بتاؤں, میں آپ کے لیے ایک تاثر رکھتا تھا, وہ تاثر میں بتاؤں گا نہیں, لیکن وہ تاثر اب میں نے رکھنا چھوڑ دیا آج کی پوڈ کاسٹ. میرا تاثر کیا تھا؟ یہی فلم اور ڈرامے کے حوالے سے ایک وہ میرا ایک مائنڈ میں تھا, یہ بندہ بہت دور, بہت فلمی آدمی ہے. ہاں, تو یہ لیکن یہ بندہ تو وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے, لیکن یہ بندہ ہے کچھ اور. یہ مجھے ایک تاثر ملا آپ کے ساتھ آف کیمرہ بھی نشست لگا کے. نادر آپ بھی ایسی ہو. میں ایک بات بتاؤں, یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. میں ایسے ایک انٹرویو میں نے آپ کو بتایا تھا, کسی نے پوچھا پاکستان میں اسٹار کون ہے, تو میں نے کہا شاہد آفریدی ہے, سپر اسٹار ہے پاکستان کا, کہ جس گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے, جب آؤٹ ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں. کتنا بڑا انسان ہوگا, کس کے پیچھے اس کی کتنی بڑی دعائیں ہوں گی, کون اس کے لیے دعا کرتا ہوگا یار, کیسا انسان ہوگا وہ. بے شک. اسی طرح اب دنیا میں نہیں رہے, اللہ ان کی بخشش کرے, عامر لیاقت حسین کی. بے شک. جس چینل پہ اس وقت حیات تھے, جس چینل پہ وہ شخص گیا, وہ چینل نمبر 1 تھا. بے شک. وہ ہم بھول جائیں, اپنی باتیں کریں, لیکن وہ اس پوری رمضان ٹرانسمیشن کا مجدد ہے اور واقعی اس نے بتایا کہ رمضان کیا ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں تھے, اور انشاءاللہ ایسے لوگ آتے رہیں گے دنیا میں. اور بلکہ بدامی نے ایک بات بولی تھی اور مجھے اچھی لگی, وسیم بدامی نے, کہ یار کچھ بھی ہو انسان کو پازیٹیو تو سوچنا چاہیے نا, کہ جتنے بھی آج رمضان نشریات ہو رہا ہے اور ان میں اچھی چیز ہو رہی ہے, جو ثواب والے معاملات ہیں, اس کا ثواب کچھ حد تک تو عامر لیاقت کو پہنچے گا نا. پہنچانے کی ضرورت نہیں, خود پہنچ رہا ہوگا. دیکھیں آپ یار جو اس بندے نے یہ ساری چیزیں بنائی, سب کچھ کریٹ کی, تو یہ ہے اب آپ کی بات صحیح ہے. یہ لوگ دیکھیں بات, یہ کوئی تو اچھائی ہوتی ہے, ہم کسی لیڈر کو اٹھ کے برا بلا کہہ دیتے ہیں, لیکن یار اس کو تو اللہ نے رتبہ دیا ہوا ہے, میں تو نہیں دے سکتا اس کو گالی. لیڈر کون سا پسند ہے, اس پہ اینڈ کریں گے. لیڈر میں ساڈا لیڈر آوے ساڈا لیڈر آوے. یار دیکھیں, اگر پاکستان میں جو لیڈر 3 کام کرتے ہیں, مجھے پرسنلی پرویز مشرف پسند تھا. اس کا دور آپ دیکھیں, اس میں جو ملک میں کامیابیاں ہوئی ہیں, جو چیزیں ہوئی ہیں, اس سے اچھا دور میں نہیں دیکھا. کراچی ڈیولپ اس کے دور میں ہوا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں کراچی میں نہیں تھا, اس وقت پاکستان کا قرضہ 0 ہو گیا تھا. جی, میں اور پاکستان قرضہ دینے کے لائق ہو گیا تھا. سر بہت خوش. میں آپ کو بتاؤں, میں لاہور سے آتا تھا, تو یہاں کے جو 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلس تھے نا, وہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمارے ہوٹلوں میں ٹھہر جائیں. اور مشرف دور کے آنے کے بعد وہاں پہ کمرہ ہی نہیں ہوتا تھا. کہاں پہ؟ ہوٹلوں میں اس قدر ماشاءاللہ سے ٹورزم لوگ, اور یہ, اور تو مقصد کہنے کے کہ ہمیں وہ لیڈر چاہیے. دیکھیں اگر پاکستان میں جو لیڈر 3-4 کام کر دے گا نا, مثلا نمبر 1 انٹرٹینمنٹ سستا کر دے. کیا مطلب؟ سستا یہ کہ جو 1000 کا ٹکٹ ہے نا بھائی, وہ سستا کر دے, کیونکہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ سے مراد
اسٹیج پلیز, فلمز یا کوئی بھی ایسی انٹرٹینمنٹ مزید بنائیں, پارکس بنائیں, تھیم پارک بنائیں. چلیں فری کر دی, یہ سب چیزیں فری ہو گئیں, ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا یہ انٹرٹینمنٹ ہے. دوسرا پیٹرول کنٹرول کریں. کیسے کریں گے؟ دیکھیں میں اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہوں نا, جب مثال ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے پیسے کم کر کے اس کو پیٹرول میں ڈال دیں, پیٹرول مہنگا ہے, یہ کام کم کر لیتے ہیں. آج چاکلیٹیں کم کر دیتے ہیں, مٹھائیاں کم کر دیتے ہیں. صحیح. پیٹرول کتنا ہونا چاہیے آپ کے حساب سے اس ٹائم پاکستان کا؟ جو میں جو بات کر رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں, پیٹرول, بجلی, کھانا, یہ 3 چیزیں تو ضروری ہیں زندگی کے ساتھ. پیٹرول تو بتائیں کتنا ہونا چاہیے آپ کے حساب سے, آج کے حساب سے جو آپ بولیں گے بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اگر آپ کمپیئر کریں دوسری کنٹریز سے تو ہمارے حساب سے یہاں پہ پیٹرول 100 روپے مائنس ہونا چاہیے. 100 روپے اور کم ہونا چاہیے. یہ مطلب ابھی 300 ہے میرے خیال ہے اپروکسیمیٹلی, قریب 200 تک آ جائے. یہ 200 تک آ جائے. اچھا, 200 پہ بھی لوگ چیخ رہے تھے. نہیں, دیکھیں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ پاکستان کا نہیں ہے. اگر وہ جو رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے سب کچھ, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں کرونا کے سائیڈ افیکٹس. بات یہ ہے جب 50 روپے لیٹر تھا مشرف صاحب کے دور میں, تب کیا عوام یہ نہیں بولتی تھی کہ پیٹرول مہنگا ہے؟ نہیں ہمیں تو آج تک یاد ہے یہ جملے, ہم تب بھی کانوں میں سنتے تھے یار پیٹرول مہنگا ہے. سر جو جگہ 5 لاکھ کی تھی نا وہ مشرف دور میں 50 لاکھ کی ہو گئی تھی. جو چیزیں یہ چینلز, اس کو دیکھیں آپ چینلز کتنے بن گئے. اس کو آزادی مشرف صاحب نے, IT مشرف دور کی ہے. یہ جتنے آپ IT کے کام دیکھ رہے ہیں سب مشرف دور کا بنایا ہے. بینکنگ دیکھیں وہ ایک گیپ ہے, اس کو وہ تو ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے قوم کیا ہے, ہم ہیں 1 لاکھ علماء اکرام ہوں گے نا, 1 لاکھ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں گے, 50 لاکھ فوجی ہوں گے, پوری ملا کے میں کہتا ہوں 50 لاکھ ہوں گے. عوام کتنی ہے؟ 22.5 کروڑ. 22.5 کروڑ لوگوں کو اپنا مستقبل خود بنانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بائیڈن آگے کھڑا ہو کے ٹریفک کنٹرول کرتا ہے, وہ نہیں کرتا. دبئی میں کوئی کنگ نہیں آتا ہے. صحیح, سارے عوام فالو کرتی ہے, لیکن ڈنڈا ہمیں اپنا سسٹم خود بنانا پڑے گا ایز اے عوام. صحیح, بالکل صحیح. اور کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ اب ضرورت ہے. میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی, آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو, بڑی مہربانی, بہت مزہ بڑی آیا. مہربانی. اور یہ پوڈ کاسٹ ختم نہیں ہو سکتی ہے, بہت کچھ آپ کی بھی پاس ہے, میرے پاس. آپ الٹی کریے گا آ کے انشاءاللہ, بہت کچھ ہے. نہیں بالکل کریں گے, جگہ بتا دینا. نہیں سر, انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ پاز ہو رہی ہے, اس کو ریزیوم کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, بشرط زندگی صحت انشاءاللہ. اللہ دے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو کریں گے بریک لگانے کے بعد اختتام. اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور دی لیجنڈ سعود صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.